اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، سلامتی نیوز کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس نشست میں جو عنوان تجویز کیا گیا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ اور موجودہ سیاسی کشمکش، کیا کھویا اور کیا پایا۔ عنوان کے اگر ہم مختلف پہلوؤں پر غور کریں تو اس کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جیسے متبرک اور مقدس مہینے میں ایک طرف ہماری عبادات ہیں، اللہ کی تحمید اور تمجید، تسبیح و ذکر و اذکار ہے، روزے جیسی فرضیت اور عبادت ہے، پھر نوافل اور تلاوت قرآن پاک، یہ تمام عبادات ہیں جو اس مہینے کا خاصہ ہے۔ یہ مہینہ جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کا ایک عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اب یہ آخری عشرے میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس بات کا ہم جائزہ لیں کہ موجودہ سیاسی کشمکش اور رمضان المبارک کے کیا تقاضے اور اس کا کیا مقصد ہے کہ آج ہم جس مہینے میں ہیں اور جس عشرے میں ہیں، اور پھر ہمارے گرد و نواح میں جو سیاسی خلفشار، جو انتشار اور جو بدنظمی اس عشرے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم سب کے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ جہاں تک رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک انسان کو اکل و شرب، کھانے پینے اور دیگر تمام منکرات، فواحش اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کو روزہ نہیں کہا گیا۔ جھوٹ، دروغ گوئی، بہتان ترازی، الزام تراشی، غیبت اور اسی طرح کے دیگر مفاسد اور وہ تمام برائیاں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جو انسان کے نفسانی خواہشات کو قابو نہ کرنے کی صورت میں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، اس رمضان کے مہینے میں بطور خاص ہمیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جب حلال چیزیں کھانا اور پینا جو پہلے بھی حلال تھا، وہ تمام چیزیں نہیں جو حرام تھیں، جیسے شراب ہے اور دیگر تمام ممنوعات ہیں جو پہلے بھی حرام تھی، لیکن اب اس مہینے میں ایک خاص مقررہ وقت میں طلوع فجر سے غروب آفتاب کے درمیان حلال چیزوں کو بھی ممنوعات اور منزل حرام تصور کیا گیا، تو پھر وہ اس شخص نے عبادت کی اور وہ رکھ لیا۔ تو اب جب روزے میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس تمام بفراغت تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ چیزیں جو پہلے سے حرام تھیں، اگر آپ نے ان سے اجتناب نہ کیا اس مہینے میں تو اس کے کتنے مفاسد اور کتنی برائیاں اور اس کا کتنا وبال ہوگا۔ مثلا دروغ گوئی، الزام تراشی، بہتان ترازی، اسی لیے فرمایا گیا وَمَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہے اور وہ اپنے جسم پر برداشت کرے یہ تمام مشقت
اور اگر اس نے جھوٹ بولنا نہیں سوچا چھوڑا تو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے. یہ عبادت بغیر بھوکے پیاسے رہنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ منکرات اور فواحش اور اللہ تعالیٰ کی تمام ایسی احکامات ہدایات کہ جس کو جو ممنوعات میں شامل ہے، جو اوصاف رذیلہ کہلاتی ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا اور اجتناب کرنا لازمی اور لابدی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ تمام چیزیں جو عام حالتوں میں یا عام طور پر ایک انسان کو بشری لحاظ سے ممنوعات اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. مثلا سورہ حجرات میں جو اخلاقی تعلیمات کا ایک مجسم نمونہ ہے، سورہ حجرات اس لحاظ سے ایک منفرد صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہم. اے ایمان والو، تم مردوں میں سے ایک گروہ مردوں کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ مردوں کا ایک گروہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ قابل منزلت ہو، یا اللہ کی نظر میں اس کا درجہ زیادہ ہو اس دوسرے گروہ کے مقابلے میں جو مذاق اڑانے والا ہے. اسی طرح ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، یعنی کہ عورتوں کا یہ گروہ دوسری عورتوں کے گروہ کا مذاق اڑائے. عسى یکن خیر منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ زیادہ قابل منزلت ہوں، وہ زیادہ قابل تعظیم ہوں ان عورتوں کے مقابلے میں جو مذاق اڑانے والی ہیں. اب مذاق اڑانا اسلامی معاشرے میں، اس سماج میں مردوں اور عورتوں کو اس سے منع کر دیا گیا. یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اگرچہ وہ براہ راست اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یہ تو فرماتا ہے کہ مردوں کا ایک گروہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے اور عورتوں کا ایک گروہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کا ایک گروہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، یعنی کہ اپوزٹ جینڈرز آپس میں مذاق نہ اڑائیں، اور یا عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا کوئی اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، ایسا کوئی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا کہ جہاں مردوں کا اختلاط زن آزادانہ طور پر ہو، کہ مرد اور عورتیں ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جلسے میں، ایک ہی بیٹھک میں وہ موجود ہو، اور پھر کوئی ایسا موقع فراہم ہو جائے کہ عورتیں مردوں کا اور مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں. جیسا کہ عموماً شادی کے تقاریب میں یا مہندی کی رسموں میں آپ اس طرح کی یہ تمام جو مخاصمت اور یہ تمام جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. دوسری جو بات ہے وہ فرمایا گیا اسی سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ تر گمان کرنے سے پرہیز کرو. صرف ضنی اور گمانی طور پر کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک کہ تمہیں حقیقت کی کسوٹی پر کوئی بات پرکھ کر یا سمجھ کر کسی بات کو نہ سمجھ حقیقت تک نہ پہنچ سکو. تو گمان کرنے کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو، رائے زنی. زیادہ تر اس طرح کے گمان اور رائے سے اجتناب کرو. کیوں؟ اس کی حکمت بیان کی کہ ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. پس یہ جو گمان، زیادہ تر گمان کرنے سے اس لیے پرہیز کرو کہ کیونکہ زیادہ تر گمان جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں یا انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ مزید کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے. ولا تجسسوا، اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں تجسس سے کام لو. پھر فرمایا گیا اسی سورہ حجرات میں، ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تلمزوا بالالقاب، اور نہ ہی تم ایک دوسرے پر ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے اس کے بشری اور انسانی جو صفات ہیں اس میں خامیاں تلاش کرو.
تلمزو بالالقاب، کسی کو برے لقب سے پکارو، یہ بھی اسلام میں معاشرتی طور پر ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی ایک چھوٹا ہے تو آپ اس کو ٹھگنا کہہ دو، کالا ہے تو آپ اس کو کوا کہہ دو، موٹا ہے تو آپ اس کو آلو یا ہاتھی کہہ دو. اس طرح کے القابات سے کہ ایک انسان کی کسر شان یا اس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس کی تضحیق اور توہین اور تذلیل کی جائے، اسلام یا دین ہمارا اس کی بھی اجازت نہیں دیتا عام حالتوں میں، یعنی کہ صرف رمضان میں نہیں، عام حالتوں میں. اب آپ دیکھیے کہ جب مذاق اڑانے سے منع کر دیا گیا، جب الزام تراشی اور بہتان ترازی سے منع کر دیا گیا، جب اسی طرح فرمایا گیا ولا یغتب بعضکم بعضا، اسی میں آتا ہے کہ اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی پر کوئی الزام عائد کرے، غیبت کرے. یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس تمہیں اس سے کراہت آتی ہے. اب یہ تمام اخلاقی برائیاں اس سورہ حجرات کا موضوع ہیں اور بیان کر دی گئی ہیں سورہ حجرات کے اس رکوع میں. اب آپ یہ بتائیے کہ رمضان جیسا مہینہ ہو جب یہ برائیاں، یہ معاشرتی نقائص، یہ خامیاں جو انسانی یا بشری طور پر آپ کو نظر آتی ہیں، کہ یہ ان سب سے اجتناب کرنے کا حکم جو ہے سال کے 12 مہینے ہے. اب رمضان جیسے مہینے میں جو عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے، جو ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تحمید و تحلیل اور تسبیح و ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن جیسی جامع کتاب نازل ہوئی، وہ مہینہ جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہم انہی تمام برائیوں کا ہم بڑی شد و مت سے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ان برائیوں میں ملوث اور ماخوذ ہو جائے، تو بتائیے پھر ہمارے روزے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، یہ ہمارے روزے کی کیا وقت ہوتی ہے، ہمارے روزے کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اور آج جو دعوت فکر ہے اس موضوع کے اعتبار سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور موجودہ سیاسی کشمکش، اس موضوع کا اسی لیے انتخاب کیا گیا کہ یہ جو معاشرتی برائیاں اور سماجی برائیاں تھیں وہ اس کی نشاندہی پہلے ہی کر دی گئی ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. لیکن وہی تمام چیزیں کہ ہم گمان بھی کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں تصدیق اور جو پہلو ہے اس کی خامیاں، اس کے بشری تقاضے، وہ بھی اس میں ہم تلاش کرتے ہیں، اور بلا کسی حقیقت کو جانے ہوئے، بلا کسی تحقیق کے کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے اور کوئی فیصلہ کرتے ہیں. مثلا کہ اگر ہم تجسس میں پڑ جاتے ہیں، اگر ہم برے لقب سے کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو چھوٹے کو جو ہے پوا کہتے ہیں، ٹھگنا کہتے ہیں، اگر ہم کسی موٹے آدمی کو جو ہے آلو کہتے ہیں، یہ ہے کسی شخص کی کوئی خامی تلاش کرنا، اس کے جسم میں تلاش کرنا، اس کے بشری تقاضے پے کرے انسانی میں تلاش کرنا. جبکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے انسان کو یہ صفات دی ہیں. کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو دراز قد بنا دیا، کسی کو دبلا بنا دیا، کسی کو موٹا بنا دیا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ انسان کی، اللہ تعالیٰ کے اس شاہکار جو انسان کو کا تخلیق کردہ، اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ یہ شاہکار ہے، آپ اس میں یہ برائیاں تلاش کر رہے ہیں. اور آج ہماری سیاست میں بڑی برملا طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاست میں یہی تمام چیزیں در آئی ہیں کہ ہم استہزاء بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، تمسخر بھی کرتے ہیں. اور ہماری اس موجودہ سیاسی کشمکش میں رمضان کا مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے معاشرتی طور پر اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت تک روزے کی حقیقت کو اور اس کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ تمام خامیاں اور برائیاں، معاشرتی خامیاں اور برائیاں ہماری زندگی سے دور نہیں ہو جاتی. اگر ہم اپنی اس معاشرتی برائیوں کا تدارک نہیں کرتے اور اس کا ادراک نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے روزے کو ایک روایتی اور رسمی طور پر اگر ہم
روزہ رکھ رہے ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کیا فرض کی ادائیگی کے لیے وہ خوف خدا ہی نہیں ہے، وہ احساس ہی نہیں ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہمیں ان تمام برائیوں معاشرتی خامیوں سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، تب کہیں جا کر ہم اس حقیقت کے بعد پھر روزے کا اصل مفہوم اور مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر کے گمان کے ذریعے آج کے اس دور میں اب دیکھیں جو موجودہ سیاسی کشمکش ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ دولت کو ضائع کرنے والے حکمراں ہوں گے، چاپلوسی اور ظاہرداری کرنے والے لوگ ہوں گے، گمان سے کے ذریعے وہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے کھایا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی مدح سرائی کریں گے، تعریفیں کریں گے منہ پر، لیکن دلوں میں ان کے نفاق ہوگا۔ یہ تمام برائیاں آج کے اس معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ ہم نے میں وضاحت کر دوں اپنی گفتگو کے آخر میں کہ یہ موضوع ہم نے ان معاشرتی برائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تجویز کیا ہے، لیکن ہمارا اس سے قطعاً یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت یا کسی گروہ یا کسی لیڈر یا رہنما کے بارے میں کوئی بات کریں یا اس کو موضوع بنائیں، بنسبت اس کے کہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ان تمام برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے روزے کے حقیقی مفہوم کو اپنی زندگی میں سمو لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔